بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور جو جوڑ توڑ کیے جا رہے ہیں اس میں پنجاب ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے، وہاں میدان سجا ہوا ہے اور چودھری شجاعت کے ساتھ مختلف لوگوں کی میٹنگز، پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف ملے، پھر زرداری صاحب، بڑی کوشش کی کہ ان کے ذریعے چودھری پرویز الہی کا کتیا پانچا کیا جا سکے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ چودھری پرویز الہی ڈیفینیٹلی ساری زندگی سیاست انہی کے زیر سایہ، چودھری شجاعت کے زیر سایہ کرتے رہے اور اب بھی شاید ان کی خواہش ہو، لیکن آگے ان کی اولادیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ نتیجہ یہ کہ اولادوں کے آپس میں آگے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مختلف راستے اختیار کیے گئے۔ چودھری شجاعت کے بیٹے وہ جا کے شامل ہو گئے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ، پی ڈی ایم میں، اور پرویز الہی اپنے بیٹے کی مونس الہی کے زیر اثر ہے، چنانچہ وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چودھری شجاعت نے یہ مشورہ دیا، اس نے کہا جی دیکھیں، ملک میں جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے اس کی ذمہ داری عمران خان پہ ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا تھا پارلیمنٹ میں جانے کے لیے اور یہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں استعفے جمع کرا دیے، استعفے منظور نہیں ہوئے، ان کو واپس اسمبلی میں جانا چاہیے اور پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس وقت آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بڑی مشکل ہیں، اکانومی کا برا حال ہے اور اس وقت سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ مل کے کام کرنا بڑی اچھی بات ہے، کیا جائے، پہلے بھی کرنا چاہیے تھا۔ جب عمران خان حکومت میں تھا تو اس وقت بھی سب کو مل کے کرنا چاہیے تھا، پاکستان تو یہی تھا، لیکن اس وقت پی ڈی ایم نے سوائے احتجاج کے اور کچھ نہیں کیا۔ مولانا تڑپ رہے تھے، اسمبلی سے باہر تھے، مولانا بے روزگاری کے ہاتھوں اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے کسی کو بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، ہر وقت فتور اور فساد کی طرف وہ بھاگے پھرتے رہے۔ اب چیز یہ ہے، اگر آج پی ٹی آئی اسمبلی میں واپس چلی جائے، نیشنل اسمبلی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے رجیم چینج کا جو ان کا دعویٰ تھا وہ بھی ختم کر دیا، وہ قبول کر لیا۔ جو امپورٹڈ گورنمنٹ یا ہم کہتے ہیں کہ ناجائز گورنمنٹ ہے، اس کو جائز تسلیم کر لیا اور آئندہ کے لیے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ کوئی بھی ہارس ٹریڈنگ یا کسی بھی سازش کے ذریعے اگر حکومت بدلی جائے تو وہ بھی سب کو قبول ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ان کو سپریم کورٹ میں جب یہ ہیئرنگ ہوتی تھی اس کیس کی، جو کہ انہوں نے نیب آرڈیننس میں ترامیم جو کی ہیں اس ناجائز حکومت نے، اس کے خلاف جو عمران خان نے عدالت میں جو ہو گئے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ بھی کہتا رہا کہ جی آپ یہ اعتراضات جو ادھر کر رہے ہیں آپ پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں کریں۔ بات یہ ہے کہ اصولوں کی بنیاد پہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سازش اور ایک عوام کا حق مارا گیا، تبھی عوام باہر نکل کے تو احتجاج کرتے رہے، تو آپ اس سازش کو کیسے تسلیم کر لیں؟ صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ مشورہ دے رہا ہے، یا چودھری شجاعت یا آپ کے اپنی پارٹی کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں واپس چلے جائیں تاکہ پرکس وغیرہ جو وہاں سے جو سہولیات ہیں اس کا استعمال کرتے رہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے زہر قاتل ہوگی۔ اگر آج یہ اسمبلیوں میں واپس چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجیم چینج بھی درست تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کی کوئی سازش نہیں تھی، یہ سب جو کچھ ہوا وہ قانونی اور آئینی تھا، اس لیے آپ واپس چلے گئے۔ تو عمران خان کو کم از کم ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصولی فیصلے تھے، آپ نے اصول کے مطابق فیصلہ کیا، بڑا سوچ سمجھ کے کیا، اب آپ کو اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اب دوسری طرف فواد چودھری، انہوں نے بھی انٹرویو دیا، وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ہم استعفے دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور ہوں، لیکن جب بھی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں استعفوں کے بارے میں، چونکہ اسپیکر کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ لوگ آ کے پارلیمنٹ میں حاضری دیں اور خود بتائیں کہ جناب ہم کسی دباؤ کے بغیر استعفیٰ دینے ہیں، تو پھر ہم استعفے قبول کریں گے، لیکن ہر دفعہ وہ
اسپیکر صاحب وہاں سے مفرور ہو جاتے. یہ استعفے قبول نہیں ہوئے. اب یہاں پہ اگر تو کوئی اصول موجود ہو تو استعفے قبول بھی ہو جاتے اور جنرل الیکشن بھی ہو جاتے، لیکن یہ سارا ایسا ہے نہیں. میں خواجہ صاحب کی یہ تقریر سن رہا تھا جس میں خواجہ آصف نے یہ کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں کہ ہم الیکشن جو ہیں وہ وقت سے پہلے کرائیں، کیونکہ ہم تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ گین کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم پاپولر نہیں ہوئے یا ہماری پاپولیرٹی ختم ہو گئی وہ ہم ری گین کرنا چاہتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. لیکن خواجہ صاحب کا یہ سوچ ہے اور یہی ان کی پارٹی کی سوچ ہے. پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کے استعفے منظور ہو جائیں. میں اپنی پارٹی کو مشورہ دوں گا کہ ان کے استعفے منظور کر لیں اور جو سیٹیں ان کی خالی ہوتی ہیں ان پہ الیکشن کروا دیں. وہ 123 سیٹیں ان پہ الیکشن کرا دیں. اب ذرا سوچئے، یہ ضمنی الیکشن کہلائیں گے. یہ صورتحال جو اس طرح کی ہے یہ کیوں ہے؟ اس میں ایک کلیدی رول ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. انہی کرپٹ پارٹیز کی ڈیمانڈ پہ یا ان کی خواہشات کے مطابق الیکشن کمیشن کسی نہ کسی بہانے جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں، ذیلی حکومتوں کے الیکشنز ہیں، ان کو بار بار پوسٹ پون کر رہے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں الیکشن ہونا تھا، وہ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اس کی کہانی سن لیں. جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے، باوجود اس کے کہ یہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک سروے کروایا انٹیلیجنس کے ذریعے کہ ہمیں چیک کر کے دیں کہ اسلام آباد میں اگر لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں کون جیتے گا. سارا چیک کرنے کے بعد انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ اسلام آباد میں اگر آج الیکشن کرائے جائیں لوکل باڈیز کے تو تحریک انصاف سب سیٹیں جیت جائے گی. اب انہوں نے اس الیکشن سے بچنے کے لیے فوری طور پہ ایک چال چلی اور یہاں پہ انہوں نے کانسٹیٹوئنسیز بڑھا دی، یعنی سیٹیں بڑھا دی یہاں پہ. اب جب سیٹیں آپ نے بڑھا دیں اسلام آباد کی تو نئی حد بندیوں کا قصہ آ گیا. نئی حد بندیوں کا قصہ آ گیا اور فوری طور پہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ٹھیک ہے، نئی حد بندیوں تک ہم انتظار کریں گے اور الیکشن پوسٹ پون. شرم آنی چاہیے. الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ ان کو کہتے کہ جناب نئی حد بندیاں آپ کرتے رہیں، وہ اگلے الیکشنز میں ہوں گی، کیونکہ آج آپ کر رہے الیکشن ڈیو ہے، ہم الیکشن کرا رہے ہیں، جو پرانی حد بندیاں ان کے اوپر، جو پرانی سیٹیں ہیں ان کے اگینسٹ ہوں گی. لیکن وہ کیسے؟ الیکشن کمیشن تو ان کی انگلیوں پہ ناچ رہا ہے. یہی کھیل اب کراچی میں ہو رہا ہے اور ادھر بھی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ واویلا مچا رہی ہیں. جماعت اسلامی شور مچا رہی ہے کہ یہ انہوں نے نئی حد بندیوں کا قصہ کھول دیا ہے کراچی میں بھی، سندھ میں، اور ان کو یہی ماڈل مل گیا جو اسلام آباد کا ہوا. الیکشن کمیشن نے کہا ہوگا کہ جناب آپ حد بندیوں کا کھیل کھیل لیں، ہم آپ کے الیکشن پوسٹ پون کر دیں گے. سو یہاں پہ چیزیں اتنی سادہ اور سیدھی نہیں ہیں. یہاں ایک نیکسس ہے جو آپریٹ کر رہا ہے، جس میں الیکشن کمیشن بھی ہے، یہ ناجائز حکومت بھی ہے، لوگ ہیں. اس وقت اس سٹیج کے اوپر کسی بھی صورت میں انہوں نے جنرل الیکشنز نہیں کروانے. لہذا اگر وہاں پہ استعفے نہیں منظور ہوتے نہ ہو. کیوں کہ اگر استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو یہی سیٹیں جو پی ٹی آئی خالی کرے گی انہی پہ انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑوا دینے ہیں. اور آج پہلے پی ٹی آئی کے پاس 123 سیٹیں تھیں، اور اگر 130 کی 120 21 بھی ہو جاتی ہیں تو نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا، ان کا تو نہیں ہوگا. زیادہ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ سیٹیں تو وہی خالی ہیں نا جو پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہے. فائدہ تب ہوتا اگر جنرل الیکشن ہوتے اور پی ٹی آئی آج پی ڈی ایم کی جو سیٹیں ان کے پاس ہیں ان سے سیٹیں جیتتی، حاصل کرتی، اور اس کا فائدہ ہوتا. لیکن اگر صرف ضمنی الیکشن ہوں گے اور یہی 123 سیٹوں پہ ہوں گے تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ آج 123 ہے، کل ہو سکتا ہے اس سے 1-2 کم ہو جائے. سو پی ٹی آئی کو اس معاملے میں بھی
انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ضرور جا کے وہاں پہ استعفے منظور ہوں، کیونکہ لگتا نہیں کہ یہ لوگ یہ چانس کبھی بھی لیں گے کہ الیکشن پہلے کرا دیں۔ آپ 2 اسمبلیاں پروونشل اسمبلیز 2 توڑ دیں، یہ دونوں پروونشل اسمبلیز کے الیکشن کرائیں گے، جنرل الیکشن نہیں کرائیں گے۔ کیوں کہ جہاں یہ بیٹھے ہیں یہ ان کے پاس آج زندگی کا ایک سنہری موقع ہاتھ آیا ہوا ہے ہاتھ رنگنے کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ آگے ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی میرا ویلاگ دیکھے یا ان کے لوگ اس بات سنیں تو اس پہ غور کریں کہ اس کھیل میں اب جو ہے سب کچھ اس کو بچانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ کچھ اور گوا بیٹھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔